وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اپنے دور خلافت میں معمول یہ تھا کہ وہ رات جب ہو جاتی تو مدینہ کی مختلف گلیوں میں محلوں میں جاتے اور اپنی عوام کی رعایا کی خبر گیری کرتے. ایک دن وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے اور یہ خبر گیری کرتے کرتے جب کچھ تھکن ہوئی تو ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ان کو اندر سے ایک ماں اور بیٹی کی آپس میں بات چیت کرنے کی آواز آئی. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ جو دودھ ہے اس دودھ میں کچھ پانی ملا دو، ہمیں ہمارے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور اس دودھ بیچنے پر ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے. بیٹی نے ماں کو جواب دیا: نہیں امی جی، خلیفہ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی جائے گی. ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ابھی تو خلیفہ یہاں نہیں ہے، اگر تم یہ تھوڑا سا پانی اس دودھ میں ملا دو تو کس کو خبر ہوگی؟ تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا کہ اماں جی، اگر خلیفہ یہاں نہیں ہے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا رب اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر واپس گئے اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے کہا کہ بیٹا مجھے تو اس وقت شادی کی کوئی حاجت نہیں ہے، تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرے، یہ لڑکی بڑی اچھی ہے. تو ایک بیٹے عاصم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں، اور عاصم کا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا گیا. اور پھر جب عاصم کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نکاح پڑھایا گیا مروان بن عبد الحکم کے بیٹے سے، اور پھر ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہاں سے پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی جب رشتوں کو دیکھتے ہوئے تقوی سب سے اوپر ہوگا، اللہ کا خوف دیکھا جائے گا، تو پھر اولادیں بھی ایسی پیدا ہوگی. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے، اور وہ موضوع ہے مراقبہ، عبادت المراقبہ. یعنی جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ الرقیب جو میری نگرانی کر رہا ہے اور اس نگرانی کے شعور کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت المراقبہ. وہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے کہ اخبرنی عن الاسلام،
اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان. تو احسان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور میں آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ آپ لوگ با علم لوگ ہیں، صرف وضاحت کے لیے اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام میں عبادت کا تصور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے فقط، بلکہ عبادت کا تصور یہ ہے کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے جس میں وہ عبادات بھی کر رہا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی کر رہا ہے، جس میں وہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کر رہا ہے، جس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا ہے، اور اسی طرح اور تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اس کو یوں لے لیجئے کہ اگر آپ کسی شخص سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کا ادب یا طریقہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہے، جو سامنے کھڑا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کے بات کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھڑا سامنے ہے، آپ بات چیت بھی اس سے کر رہے ہیں لیکن آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جو سننے والا آپ کے سامنے کہے گا کہ انتہائی بے ادب، بے وقوف، عجیب قسم کا انسان ہے، بات مجھ سے کر رہا ہے، دیکھ کہیں اور رہا ہے. اور پھر چل جائے گا عام انسان تو چھوڑ دیں، ہاں تم بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی. دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا منسٹر، کوئی وی آئی پی ہمارے سامنے آ جائے تو لائن حاضر ہو کے ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے ہیں، ہاں تو اللہ رب العزت ہے. تو جب اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر تم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ابھی جمعہ خطبے میں بھی جب میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی سورۃ النساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخرہ، تو اس کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے. نگران، یہ کیفیت، یہ احساس جب انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں اس کمپلسری ایک ٹریننگ سے بھی گزارتے ہیں جس میں اس احساس کو ہمیں بار بار مضبوط کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں سے اکثر لوگ کرتے بھی ہوں گے. رمضان کا مہینہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سحر سے لے کر افطار تک روزے کے دوران کئی موقعوں پہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمیں طلب ہوتی ہے، بعض اوقات شدت طلب ہوتی ہے کہ ہم کچھ پانی پی لیں، ہم کچھ کھانا کھا لیں. لیکن چاہے اپنے کمرے میں ہم اکیلے ہوں، اپنے گھر میں ہم اکیلے ہوں، لیکن ہم فریج کھول کر اپنی تسلی کے لیے دیکھ تو لیتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے جو افطار کے وقت ہم پئیں گے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے مسلمان اس پانی کے قطرے کو بھی اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، اپنی زبان پر نہیں لگاتے، صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یعلم الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جو وضو کرتے وقت پانی کا قطرہ جس سے میری پیاس میں کوئی فرق آیا، یہ میں نے جان بوجھ کے لیا ہے اندر یا غیر ارادی طور پر غلطی سے آ گیا. یہ ٹریننگ ہر سال ہمیں دی جاتی ہے اور کمپلسری ٹریننگ ہوتی ہے. جو اس ٹریننگ کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، بلکہ اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے اوپر ایک رقیب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو مستقل اس کو واچ کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے لفظ الرقیب کو کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ استعمال کیا، کئی ایسی آیات اتاری کہ ہمیں بار بار اس بات کا احساس ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، کوئی بھی کام تم کر رہے ہو،
وما تتلو من قرآن منہ من قرآن، اس قرآن سے تم کچھ بھی پڑھ رہے ہو، وما تعمل من عمل، اور جو بھی عمل تم کر رہے ہو، یاد رکھو الا کن علیکم شہودا، بے شک تمہارے اوپر ہماری طرف سے نگران مقرر ہیں، نگران، وہ دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اور وہ نگران ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو خالی، ان نگرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ آپ کے باطن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی نیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے دل اور دماغ میں گزرنے والے خیالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ اور اس کی جو محافظین ہیں ان کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الف کے اندر، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ جب انسان اس عبادت المراقبہ پر عمل کرتا ہے تو اس کو کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، کہ قیامت والے دن 7 قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اگر آپ ان حضرات، ان افراد کا وہ جو عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس کی وجہ سے ان کو سایہ نصیب ہوگا، اگر آپ اس عمل کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں تو اس کے اندر یہی تصور سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، وہ عادل بادشاہ، وہ عادل بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس عادل بادشاہ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں بنا، وہ جابر نہیں بنا، وہ ناانصاف نہیں بنا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، مجھ سے سوال ہوگا اپنی رعایا کے بارے میں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو نکلتے تھے اور ڈھونڈتے تھے، دیکھتے تھے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے میری رعایا کے اندر جس کی ضرورت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور پوری نہ ہو رہی ہو۔ وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، وہ کیا چیز ہے جو اس کو گناہ پہ نہیں جانے دے رہی؟ وہ کیا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ الرقیب، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو یہ فکر لگی ہے کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تیسرا شخص جس کو ایک خوبصورت، جس کو ایک اچھے خاندان والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، کہتی آ جاؤ، اور وہ کیا چیز اس کو روکتی ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں۔ اکیلی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ عورت خود دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، کیا چیز ہے کہ وہ اپنے صدقے کی تشہیر نہیں کر رہا؟ کیا چیز ہے وہ لوگوں کو بتا نہیں رہا کہ میں نے یہ کام کروایا ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ کام میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا، تو میری پوری کی پوری نیکی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنے صدقے کو چھپائے بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس احساس کی وجہ سے، اسی طرح اور جو 3 افراد ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی اس کے اندر 3 قسم کے افراد ہیں، ان کے اندر جو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے، وہ چیز جو ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ الرقیب ہے، اللہ الرقیب ہے۔ جب یہ انسان کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یا ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں چونکہ اس مسجد کے ساتھ تھوڑی سی میری ایک تعلق ہے، تو مسجد کا جو مدرسہ ہے اس کی رپورٹیں ہمیں ہی ملتی ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ بچے ذرا شرارتی ہوتے ہیں تو ان شرارتی بچوں کی بھی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا شرارتی ہے۔ اب وہ بچہ اگر یہ سوچے
کہ استاد کے ساتھ تو میں چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہوں، اور جیسی استاد ابا کا نام لیتا ہے کہ باپ کو بتا دوں گا تو بچہ ہل جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیمرہ اگر اس کے اوپر لگا ہوا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ وہ کیمرہ خاص اس کے اوپر فوکسڈ ہے، ہلے گا نہیں، اور یہ سارا کیمرہ ڈائریکٹ ابا کے موبائل پہ چل رہا ہے، تو کتنی مستی کرے گا وہ، کتنا شغل کرے گا، کتنا تنگ کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ابا دیکھ رہے ہیں، اور ابا سے اگر پٹائی ہو گئی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک کاروبار کرنے والا اگر کاروبار کرتے وقت جو ڈنڈیاں مارتا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو ملاوٹ کرنے والا جیسے اس بچی کو احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کو احساس ہو تو کیا وہ ملاوٹ کرے گا، ڈنڈی مارے گا؟ اگر ایک شوہر کو احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو یہ فکر ہو کہ ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، کیونکہ سوال ہوگا، تو وہ ان کے حقوق پوری طرح ادا کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا، یا امام، اے امام، بما استعین غض البصر، امام صاحب یہ بتائیے کہ میں کس طرح اپنی نگاہوں کو کنٹرول کروں، میری نگاہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی، نامحرم عورت آتی ہے میں اس کی طرف دیکھ پڑتا ہوں۔ امام حسن بصری اس کو جواب دیا، بعلمی کا و یقینی کا، اس بات کا علم تمہارے پاس ہو اور یہ تمہیں اس بات کا یقین ہو، ان نظر اللہ تعالی اسرع الیک، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ تمہاری نظر سے تیز ہے، للمرأة التي تنظر الیہا، اس عورت کی طرف جب تم نظر اٹھا کے دیکھتے ہو تو اللہ کی نظر تمہاری نظروں سے تیز ہے اور وہ تم کو پکڑ لیتا ہے اور وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ الرقیب ہے، اللہ البصیر ہے، اللہ السمیع ہے، اللہ العلیم ہے، اس کی نظروں میں سب کچھ ہے جو تم کر رہے ہو۔ جب انسان کے اندر یہ احساس مضبوط ہو جاتا ہے، یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ بعلمی کا و یقینی کا، علم اور یقین آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اوپر نگران ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس عبادت المراقبہ کا یہ ہے کہ ہماری عبادات بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے نا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہ ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتا ہے، نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں۔ اور یہی نماز جب میں جماعت پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میری سپیڈ بھی بدل چکی ہوتی ہے، میرے رکوع بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں، میرے سجدے بھی لمبے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے فکر ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں پیچھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کا طالب علم آیا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک رات میں جب قیام کرتا ہے تو پورے قرآن پڑھ لیتا ہے۔ امام صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کا بیٹا پتہ چلا کہ آپ پوری رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال چلیے بہت زیادہ ہے یہ، آپ یوں کیجئے کہ آج رات جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ ایسے قرآن پڑھیے گا جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کا قرآن سن رہا ہوں۔ اگلے دن جب آیا اس سے کہا کہ ہاں بھائی کیسا رہا تجربہ؟ اس نے کہا امام صاحب قرآن تو میں نے پڑھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے استاد، میرے امام، میرے شیخ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ، میں 10 پاروں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آج رات کو جب تم قرآن پڑھو تو تم یہ خیال کرنا کہ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ تمہارا قرآن سن رہے۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ یا امام، آج رات میں نے قرآن پڑھا اور میں نے یہ تصور کیا، یہ احساس اپنے دل میں لے کر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، تو میں ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ امام صاحب نے ان سے کہا چلو بیٹا ٹھیک ہے، آج رات کو جب تم قرآن پڑھو تو تم یہ احساس اپنے دل میں رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہارا قرآن سن رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا استاد تھے، اللہ، کیا تربیت تھی، کیا انداز تھا
کہ انسان خود ہی اپنے اس نتیجے پہ پہنچ جائے اور کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ تم کہاں صحیح اور تم کہاں غلط ہو۔ اگلے دن جب وہ آیا اور آ کر اس نے امام صاحب کو بتایا تو اس نے کہا امام صاحب جب رات میں قرآن پڑھنے لگا قیام میں اور میں نے یہ احساس کیا اور سوچا کہ اللہ رب العزت اللہ رب العالمین میرا قرآن سن رہے ہیں، تو امام صاحب میں سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، میں روتا رہا اور میں سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ فائدہ ہے عبادت المراقبہ کا، یہ فائدہ اس احساس کا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس ختم ہو گیا، اور جب یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عبادات ہوں یا معاملات ہوں ہم کہاں کھڑے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ عبادت المراقبہ اور یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، بالغیب اس کے پیچھے غیب میں، لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو معلوم ہے کہ اللہ میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن مجھے کیوں اچھی عبادت کرنی ہے، مجھے کیوں اچھے اعمال کرنے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا علم الاعین یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں کے اندر خفیہ چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں، جیسا تعالیٰ نے سورہ قاف مقام پہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی گئی، دوری سے ہٹا دی گئی متقین کے لیے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، یہ وہ وعدہ ہے جو کیا گیا ہر اس شخص کے لیے جو اواب اور حفیظ ہے، اور وہ کون ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کا خوف جس کے دل میں تھا غیب میں۔ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھتے، اور غیب سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں کی ہوں گی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نیکیوں کو لے کر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا کے تب ختم کر دیں گے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، بتائیں وہ کون لوگ ہیں، یہ کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیا کام کرتے تھے کہ اتنی نیکیاں لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام نیکیوں کو جو پہاڑوں کے برابر تھی، تہامہ پہاڑ مدینہ میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک پہاڑ نہیں سلسلہ ہے، جیسے آپ کیا کوئی ہمالیہ ہے، ایک پہاڑ تو نہیں ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں میلوں پہ پھیلا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت نیکیاں کرتے تھے، بہت اعمال کرتے تھے، تمہارے ساتھ مل کے عبادات کرتے تھے، لیکن جب یہ اکیلے ہو جاتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور اس وقت اس نافرمانی سے، یہاں تو حدیث ختم ہو گئی، لیکن اس وقت اس نافرمانی سے ہمیں کون روکے گا؟ کیا چیز روکے گی؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام الرقیب کا علم ہوگا کہ اللہ الرقیب ہے، اللہ ہم پر نگران ہے، اللہ ابن قیم فرماتے کہ الرقیب تو وہ ہے جو تمہارے خیالات کی بھی نگرانی کرتا ہے، تو سوچو تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور ہم خیالات تو چھوڑ دیں، ہمارے تو اعمال کا بھی برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس عبادت المراقبہ پیدا، یہ جذبہ، یہ کیفیت، یہ عبادت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اپنے نام الرقیب کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آپ کے سامنے آج کے خطبے میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر آہٹ کو، ہمارے ہر قدم کو، ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر سوچ کو، ہمارے ہر خیال کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس پر ہماری پکڑ بھی ہوگی، یہ احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہمارے حالات اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کل میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں جو ہم سب کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارا اپنی زندگی اور دنیا کے اندر جو حالات اور معاملات ہیں اس میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایک ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، بہت اچھی بات ہے۔ محنت کی اور محنت کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اور جو شخص بھی محنت کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو سوچنے اور سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جب وہ اولمپک جیت کے واپس آیا تو اس اولمپک کے جیتنے سے پہلے اس کی پوری جو مالیت تھی، یعنی اس کی جو نیٹ ورتھ جس ہم کہتے ہیں اثاثے تھے، وہ 80 لاکھ روپے کے تھے، اور اس کے بعد ایک شاید کوئی گاڑی تھی چھوٹی سی، اور آج 1 مہینے کے بعد اس کی جو نیٹ ورتھ ہے، جو اس کے اثاثے ہیں، وہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 اس کے بعد نئی گاڑیاں آ چکی ہیں، کوئی 15-20 اپارٹمنٹس آ چکے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے، پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، تحفے تحائف دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بچہ حمزہ نام کا، اس نے پاکستان کے لیے کوئی اسکواش ٹائٹل جیتا تو اس کو وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس بلایا، 1 کروڑ روپے کا انعام دیا۔ ارشد ندیم صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے 50 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ کل زرداری صاحب نے، صدر صاحب نے اس کو 10 کروڑ روپے کا انعام دیا۔ یہ سب باتیں اس کے مقابلے میں ایک اور پاکستانی بچہ ہے جس کا نام حافظ محمد ابو بکر ہے، ایک بچہ ہے کوئی 12 سال کا، اس نے ایک عالمی قرأت کمپٹیشن میں حصہ لیا، ایران میں 2ری پوزیشن لی، عراق میں جا کے 1لی پوزیشن لی۔ اسی طرح ایک اور لڑکا ہے میرے ذہن سے ان کے نام نکل رہے ہیں، اس نے ایک اور جگہ پہ جا کے نمبر 1 پوزیشن لی۔ ان بیچارے بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں تک کہ اس ویڈیو میں نے سنا کہ جو کہنے والا تھا کہ جب وہ بچہ یہ ورلڈ ٹائٹل لے کر پاکستان واپس آیا تو اس کا باپ اس کو رکشے میں لینے کے لیے آیا، اور دونوں نے اپنا سامان اٹھایا، رکشے میں ڈالا اور اپنے گھر گاؤں جو بھی ہوگا وہاں چلے گئے۔ اب یہ موازنہ ہے کہ ہماری قومی سوچ کہاں جا رہی ہے۔ جو شخص دنیا میں نام کرتا ہے، ایتھلیٹ ہے، اس کو تو آپ سر پہ بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح وی لاگرز، چاہے اس میں ٹھمکے لگانے والیاں ہوں، چاہے اس میں فحش قسم کی ویڈیو بنانے والے ہوں، چاہے اس میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے بیڈ روم کی تصویریں دکھانے والے ہوں، بس ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ملین سبسکرائبر ہوں تو جناب وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک اسلامی ملک کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر تو کم از کم یہ موازنہ ہونا چاہیے، یا یہ احساس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جس نے دنیا میں نام کیا، ملک کے لیے نام کیا، کوئی عزت کما کے لایا، چلو اس کو آپ انعام دو، اس کی عزت کرو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز طریقے سے، اور کم از کم اس ملک کے مال سے نہ کرو جس ملک کے پاس مال ہی نہیں ہے، جو کشکول لیے دنیا میں پھر رہا ہے، اپنی جیبوں سے کر لو۔ لیکن وہ جو اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں وہ بھی تو اس ملک کے بچے ہیں جن کی آپ کو ہمت بڑھانی چاہیے، افزائی کرنی چاہیے، تو ان کو تو ان کا حق ادا کریں، ان کو بھی تو اسی طرح سر پہ بٹھائیں، ان کو بھی تو وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، سینٹ، اسمبلی، گورنر، یہ سب کرائیں، ان کو بھی تو عزت دی جائے۔ اور یہ بات میں نے شروع اس لیے کی کہ یہ معاملہ وہاں تک نہیں ہے۔ آج اگر اس ملک کا ایک وی لاگر جو فحش ویڈیو بناتا ہے، جو فضول ویڈیو بناتا ہے، جو ٹھمکے لگاتا ہے،
اس کو یہ ملینز آف سبسکرائبر یا ویوز کون دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ سوچیں۔ اگر میں اور آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، ان پہ کامنٹ کرنا چھوڑ دیں، تو ان کو ملین ویوز مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس اتنے ویوز ہیں۔ میں آپ نہیں دیکھیں ان کی یوٹیوب انسبسکرائب کر دیں۔ جھوٹ بولنے والا، فضول بات کرنے والا، فحاشی کی باتیں کرنے والا، فضول کاموں کی طرف لگانے والا، اڑا دیں ان کو اپنے سوشل میڈیا سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے، لہٰذا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عزت مل رہی، وہ عزت نہیں ہے، وہ ہماری ذلت ہے اس قوم کی، یعنی وہ میری قوم کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ قوم کیا پسند کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں، وہ بچے جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کے آتے ہیں، کوئی پارہ کمپلیٹ کرتے ہیں، کوئی پارہ حفظ کرتے ہیں، کوئی قرآن، تو ہم کتنی خوشی مناتے ہیں، اور جب وہ بچہ اس کا کلاس میں پہلی پوزیشن لے کر آتا ہے تو کتنی خوشی مناتے ہیں۔ ذرا خود سوچ لیجئے آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح کریں، سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کو تو ہم بس کہہ سکتے ہیں، بات ہے، وہ ایک شخص ہے جو ایک محل میں بیٹھا ہوا ہے، میں اور آپ تو مجموعہ ہے نا، میں تو آپ پبلک ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سوچیں۔ ہم ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، ہم ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، ہم ان چیزوں کی طرف جانا چھوڑ دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ تو جب تک یہ قوم ہم ہے وہ نہیں ہے، قوم ہم ہے، جب تک یہ قوم اپنا فوکس، اپنا قبلہ سیدھا نہیں کرے گی، وہ چلتے رہیں گے جس طرف قوم چل رہی، کیونکہ ان کو انہی سے ان کو خوش کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، ہم اپنی چیزوں کو صحیح کریں، ہم اپنے ٹائم کی حفاظت کریں، اچھے لوگوں کی طرف جائیں، اچھے لوگوں کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں، تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو، دشمنوں کو تباہ برباد فرما دے، ان یہود، ہنود، نصارہ، مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کی داد رسی فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس شہر کو ولی وارث ہے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کی خدمت کرے، اس شہر کو رہنے والا شہر بنا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ ایسے بارش دے اللہ جس میں ہم زندہ رہ سکیں، ہم گزارا کر سکیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو گھر اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا سلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں اولاد کے مال سے، عورتوں کے فتنوں سے بچا لے، اے اللہ جو میں نے میڈیا رشتوں کے انتظام میں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک سوالے رشتے بھیج دے، اے اللہ جو بیاہ چکے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے شرک اور ریاکاری اور بدعت سے بچا لے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔